سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ بھائی، ماشاءاللہ حسان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے دو نور والے اور اس کی دوسری اور آخری قسم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ مختلف ننھے منھے بچے اور بچیاں یہاں پر موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پرومیننٹ پہلو کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے. بچوں کو ہم واقعات بھی سنائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ بچوں کی جانب سے بھی ذرا انپٹ آئے، جس طرح ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں کیا تھا. اور ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ اور ذہین بچے اس پروگرام میں بھی موجود تھے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے ہمارے بچے بھی اپنی تاریخ سے اس قدر بہتر انداز میں جڑے ہوئے ہیں، اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سید حسان اللہ حسینی بھی تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ماشاءاللہ اچھی آواز کے مالک ہیں. بہت خوش الحانی کے ساتھ مدح سرائی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول بھی سنیں گے. سب سے پہلے ہم جو واقعے کی جانب جائیں گے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک فوٹیج اسکرین پر دکھاؤں گا، اور وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا آپ کا در حقیقت. ٹھیک ہے؟ چونکہ اس فوٹیج کے بعد میں کچھ سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس فوٹیج میں دیکھا کیا ہے اور سمجھا کیا ہے. پھر ہم اپنے واقعے کی جانب بڑھیں گے. تو آپ سارے تیار ہیں؟ تیار ہے. اوکے، تو ویژول بھی تیار ہے اور آپ اس کو اسکرین پر اب دیکھ سکتے ہیں. دین کی پہچان عثمان غنی، جامع قرآن عثمان غنی، عثمان غنی. دین کی پہچان عثمان غنی، جامع قرآن عثمان غنی. بعد صدیق عمر یا سیدی، بعد صدیق عمر یا سیدی، آپ ہیں ذیشان عثمان. اوکے جی، تو ویژول آپ تمام بچوں نے دیکھ لیا ہے. اب اس کے حوالے سے میں بہت ہی آسان سا سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ بتا دیں کہ اس ویژول میں آپ نے دیکھا کیا ہے. چلیں جی، آپ سے جواب لیں گے. ہم نے حضرت عثمان غنی کا کنواں دیکھا. ارے واہ بھائی، دیکھیں کتنا چھوٹا سا بچہ ہے، فوراً سے اس نے بتایا کہ ہم نے حضرت عثمان غنی کا کنواں دیکھا، جسے بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے. اس کا پرانا نام بیر روما بھی تھا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ کنواں ہے، اور اسی کے حوالے سے آج کا ہمارا واقعہ بھی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعدد پہلو ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. آپ بڑے سخی بھی تھے، آپ بڑے حیادار بھی تھے. ہم نے پہلی قسط میں بات کی تھی کہ آپ سفیر نبی بھی تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے اور بہت ہی اچھے مسلمان تھے. تو ان کی شخصیت کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جو باقی تمام پہلوؤں پر حاوی ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ ان کے نام کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی، ان کا نام تو حضرت عثمان ہے، اور یہ جو غنی ہے یہ ان کا لقب ہے کہ وہ اتنی سخاوت کرتے تھے، غریبوں کی اتنی مدد کرتے تھے، ضرورت مندوں کی اتنی مدد کرتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی رہتی دنیا تک کیا لگ گیا؟ غنی. غنی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بہت سخاوت کرنے والا ہو، جو بہت مالدار ہو اور بڑا دل رکھنے والا ہو. تو حضرت عثمان غنی کی شخصیت کا جو یہ والا پہلو ہے نا، یہ باقی سب پر حاوی ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان میں بہت سا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بہت سارا کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اسکول میں کرکٹ ٹیم میں ہوتے ہیں.
تو یہ جو کرکٹ کھیلنے کی صلاحیت ہے یہ ان کی شخصیت پر حاوی ہے. انہیں فٹ بال بھی کھیلنا آتا ہے, دوسرے کھیل بھی آتے ہیں. کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے نا جو کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, نعتیں بہت اچھی پڑھتا ہے, جس طرح سے حسان بھائی ہمارے بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں, ان کے اندر اور بھی صلاحیت ہے, لیکن ایک صلاحیت باقی چیزوں پر حاوی ہو گئی. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. کس حوالے سے؟ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اچھا, جب نبی کریم نے حکم دیا نا کہ کون ہے ایسا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, تو حضرت عثمان غنی چونکہ بڑے مالدار تھے تو ہمیشہ پیش رہتے اور کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ. غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 1000 کتنے 1000 اونٹ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اور ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو اس کنویں سے منسلک بھی ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو وہ نیا شہر تھا مسلمانوں کے لیے, وہاں کوئی خاص جان پہچان تو تھی نہیں. جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پر مدد تو کی. تو اس وقت مدینے میں پینے کے پانی کے لیے صرف ایک کنواں تھا, میٹھا پانی جس سے مل سکتا تھا. کتنا کنواں تھا؟ ایک کنواں تھا. اور اتنے سارے لوگ مدینے میں رہتے تھے. اب اسی ایک کنویں کے پانی سے سب کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. اور وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ بہت مہنگے داموں بیچتا تھا. چونکہ اکیلا تھا, اس کو پتا تھا کہ سب نے کچھ کرے نہ کرے پانی لینے میرے ہی پاس آنا ہے, تو وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتا تھا. تو نبی کریم کو جب مسلمانوں کی ان مشکلات کا اندازہ ہوا نا, تو نبی کریم وہ رحمت للعالمین ہے نا, تو پورے عالم کے لیے رحمت ہے. تو اپنے اصحاب کی یہ تکلیف ان سے دیکھی نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ کون ہے اس مجمع میں ایسا کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, میں ہوں, انشاءاللہ میں یہ کنواں خریدوں گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا. مسلمان اس سے بنا کسی معاوضے کے پانی لے سکتے. کتنا اچھا انہوں نے ارادہ فرمایا. اس ارادے کی تکمیل کے لیے حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے. مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر دور تھا. کتنے کلومیٹر؟ 4 کلومیٹر. اور وہ جو کنواں تھا وہ ایک وادی میں, ایک باغ میں تھا. اس کا نام تھا وادی عقیق. اس باغ کے اندر وہ کنواں تھا. نام بتاؤ وادی کا. وادی عقیق. ارے واہ. وادی عقیق پہنچے حضرت عثمان غنی اور اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو. یہودی نے انکار کر دیا, کہا میں تو نہیں بیچ رہا. اب حضرت عثمان غنی بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رکھا ہے کہ میں یہ کنواں انشاءاللہ خریدوں گا اور مسلمانوں کو ویسے ہی دے دوں گا, بنا کسی معاوضے کے دے دوں گا, اور یہودی تیاری نہیں ہے کنواں بیچنے کے لیے. تو بڑے پریشان ہوئے. پھر اللہ نے ان کے ذہن میں ایک ترکیب ڈالی. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم مجھے یہ کنواں, اچھا یہودی بیچ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ یہی تو ایک کنواں ہے, یہ تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے, اگر میں نے اسے ہی بیچ دیا تو میری آمدنی ختم ہو جائے گی, تو میں اسے نہیں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو صحیح ہے, تم یہ کنواں مجھے نہیں بیچ رہے ہو تو ایسا کرو آدھا بیچ دو. پورا نہیں بیچ دینا. کتنا بیچ دو؟ آدھا بیچ دو. ہم ایسا کر لیں گے کہ ایک دن اس کنویں سے مسلمان پانی بھر لیں گے, یعنی کہ جو میرے پاس آئے گا وہ ایک دن پانی بھر لے گا, ایک دن تم اس پانی کو استعمال کر لینا, یعنی کہ یہ کنواں ہم دونوں کا ہو جائے گا, حضرت عثمان کا اور یہودی کا. ایک دن حضرت عثمان نے کہا کہ میں استعمال کروں گا اس کا پانی, ایک دن تم استعمال کرنا. یہودی اس پر تیار ہو گیا. پیسوں کی بات آئی تو 12,000 درہم پر معاہدہ طے پا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے, 12,000 درہم پر یہ آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا. اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کنواں خریدنے کے بعد کہا کہ اس کا جتنا پانی ہے وہ مسلمانوں کے لیے فری ہے, بنا کسی معاوضے کے. اب مسلمان ایک دن مسلمان آتے, وہ اس کنویں سے پانی بھرتے, اگلے دن یہودی اس پانی کو بیچتا. تو مسلمان کیا کرتے کہ وہ ایک ہی دن جاتے اور اتنا پانی لے لیتے کہ اگلے دن کے لیے بھی ان کی ضرورت پوری ہو جائے, یعنی کہ ایک ہی دن 2 دنوں کا پانی اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے. اب یہودی بڑا پریشان, اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے پاس اب کوئی خریدنے ہی نہیں آ رہا ہے اور میرا تو نقصان ہونا شروع ہو گیا, چونکہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہوتا اس دن سارا پانی مسلمان لے لیتے اور اگلے دن اس سے کوئی جا کر خریدتا ہی نہیں. اب یہودی بڑا پریشان ہوا, پریشان ہو کے پہنچا واپس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور کہا کہ بھائی اب آپ چونکہ پانی فری دے رہے ہیں, مجھ سے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے اور آپ کے ہی دن سب اپنی ضرورت کا پانی پورا لے لیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر جو بقیہ آدھا کنواں ہے وہ بھی مجھے دے دو. یہودی نے کہا اب اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا,
کوئی چارہ ہی نہیں بچا. اس نے کہا کہ چلو اب تو یہ بیچنا ہی پڑے گا. تو اس نے 8,000 درہم میں وہ جو باقی آدھا کنواں تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کر دیا. اور بالآخر کل ملا کر کتنی رقم ہو گئی اب بتائیں؟ ہاں کس نے بتایا یہ 20؟ ارے واہ. پہلی مرتبہ 12,000 درہم میں اور دوسری مرتبہ 8,000 درہم میں. تو کل ملا کر 20,000 درہم میں, جو کہ اس وقت ایک بڑی رقم تھی, انہوں نے یہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور آج تک اس کنویں سے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو بھی لوگ وہاں پانی استعمال کرنا چاہے ان کے لیے وہ پانی بنا کسی معاوضے کے. تو اسی طرح کے متعدد واقعات حضرت عثمان غنی کے زندگی کے ہیں جس کی بنیاد پہ انہیں غنی کا خطاب ملا, غنی کا لقب ملا, اور ان کی سخاوت رہتی دنیا تک اس کا چرچا ہوتا رہے گا. چلیں بھائی, اب یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا اور واقعے کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑی دلچسپی سے سنا ہے اور مجھے ساتھ ساتھ ہی آپ جوابات دیتے گئے. لیکن اب ہم یہ چاہیں گے کہ یہ تو میں نے ایک واقعہ بتایا, اب آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا پتا ہے اور کیا کیا معلوم ہے. تو ہم بھی تو دیکھیں ہیں بھائی حسان کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کتنا جانتے ہیں. تو کون جانتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ جی سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, مائک آپ کے پاس ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں کنواں خرید کر رائے خدا میں وقف کر دیا. ارے واہ, دیکھیں کتنی دلچسپی سے اس بچے نے ماشاءاللہ واقعہ سنا. بیٹا مائک پیچھے دیجیے, میں اس بچی سے, اس گڑیا سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے اپنی 2 صحابزادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں کس قدر خوش قسمتی ہیں بھائی, برابر میں شہزادہ موجود ہے. اس سے بھی پوچھیں گے بیٹا کوئی قول کوئی واقعہ کیا سناؤ گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. ہاں, چونکہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا تھا. بھائی واہ. چلیں جی, برابر میں آپ کی بڑی پیاری سی گڑیا بیٹھی, آپ سے پوچھیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام آتا ہے تو ذہن میں ان کی سخاوت کے واقعات آنے لگتے ہیں. ہاں, یہ بھی ان کی شخصیت کا کمال ہے کہ ان کا نام استعارہ بن گیا ہے سخاوت کا, کہ عثمان غنی ایک استعارہ ہے, ایک تمثیل ہے سخاوت کی. بھائی بہت خوبصورت. بیٹا آپ کیا جانتی, کوئی قول کوئی واقعہ؟ ہاں واقعہ بتا دیں. حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1,000 اونٹ ساز و سامان سمیت اور 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کیے. سبحان اللہ. بھئی 1,000 اونٹ, اور بچی کو یاد بھی ہے یہ بات کہ 1,000 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے. اللہ, 1,000 اونٹ دیکھا آپ نے کتنے ہوں گے ہیں, مطلب پوری منڈی لگی ہوگی, یوں سمجھ لیجئے. چلیں بیٹا آپ کیا سنائیں گے, کوئی واقعہ ہے, قول ہے, قول سنائیں گے, واقعہ سنا دیں. چلیں شاباش. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. ہاں بالکل محبت کرتے تھے, جبھی اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی. یہ بڑا پیارا سا بچہ بیٹھا, میں چاہوں گا کہ اس بچے کو مائک دیں. بیٹا آپ کیا سنائیں گے, کوئی قول یا واقعہ آپ کو آتا ہے؟ قول سنا دیں قول. شاباش. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو چاہے کم ہو یا زیادہ. ارے واہ, دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ ہے اور کتنی اچھی بات کیا ہے اس نے کہ اپنا بوجھ کسی دوسروں پر نہ ڈالو, خود کوشش کرو کام کرنے کی. چلیں بیٹا مائک پیچھے دیجیے گا. ہاں آپ کیا سنائیں گے, قول ہے واقعہ ہے؟ قول. جی قول سنائیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنے پر آمادہ ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو. ارے واہ بھائی, سب سبحان اللہ بولیں گے اس پر, سبحان اللہ. دیکھیں حضرت عثمان نے کیا کہا, اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ پہ جا کر کرو جہاں پر خدا نہیں ہو. بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں ہے؟ ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کتنی گہری بات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بیٹا آپ سے پوچھیں گے, آپ کیا سنائیں گی, کوئی واقعہ یا قول؟ قول. ہاں سنائیں. شاباش. دین اسلام کے فروخت اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو بے دری خرچ کیا. ہاں بھئی یہ بھی چونکہ ان کے نام کا حصہ ہے. اور کون سنائے گا, آپ میں سے اور کون ہے, آپ سنائیں گے کچھ؟ چلیں شاباش. واقعہ. واقعہ سنا دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر کی کہ یہودی سے کہا پورا کنواں نہ صحیح, آدھا کنواں تم مجھے فروخت کر دو. آدھا کنواں مجھے فروخت کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا. ارے واہ, دیکھیں اس نے مختصراً سمری بیان کر دی اس پورے واقعے کی. بھئی سارے بچوں نے بہت اچھے جوابات دی. آپ نے بھی کچھ کہنا ہے,
کوئی قول ہے؟ چلیں مائک ان کو بھی دیں، ایک قول اس بچی سے بھی لیتے ہیں. شاباش بیٹا. فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے. ارے واہ، کس قدر اعزاز کی بات ہے بھائی. سارے بچوں نے اتنے اچھے اچھے اقوال سنائے ہیں اور اتنے اچھے واقعات بتائے. کسی نے سمری بتا دی، کسی نے چھوٹے سے جملے میں پورے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا. سارے بچے اپنے لیے مل کے ایک بار زور سے بولیں گے سبحان اللہ. بھائی بہت عمدہ. بچوں کے ساتھ جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو دل سے خوشی ہوتی ہے اور یہ یقین رہتا ہے کہ ہمارے پیچھے جو آنے والی نسل ہے وہ بھی اس میراث کو انشاءاللہ اسی طرح تھامے رکھے گی جس طرح سے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. اور دل جو ہے وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آج کی ٹیکنالوجی سے جہاں واقفیت رکھتے ہیں وہیں یہ تاریخ سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، اپنے اسلاف کے طریقہ کار سے بھی واقفیت رکھتے ہیں اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے، ہمارے اصحاب نے اس دین کے لیے محنت کی اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جانے سے پہلے ایک منقبت بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دین کی پہچان عثمان غنی، جامع قرآن عثمان غنی. عثمان غنی دین کی پہچان عثمان غنی، جامع قرآن عثمان غنی. بعد صدیق و عمر یا سیدی، بعد صدیق و عمر یا سیدی، آپ ہیں ذیشان عثمان غنی، آپ ہیں ذیشان عثمان غنی. مال و زر سے کی مدد اسلام کی، مال و زر سے کی مدد اسلام کی. آپ نے ہر آن عثمان غنی، آپ نے ہر آن عثمان غنی. ہے سخاوت بے نظیر و بے مثال، آپ کے قربان عثمان غنی، آپ کے قربان عثمان غنی. مصطفیٰ کے نور دو حاصل ہوئے، مصطفیٰ کے نور دو حاصل ہوئے. منفرد انسان عثمان غنی، منفرد انسان عثمان غنی. عثمان غنی دین کی پہچان عثمان غنی، جامع قرآن عثمان غنی.